السلام علیکم دوستوں، میں آج آپ لوگوں کے سامنے نماز کی شرائط کیا ہیں اس کے متعلق بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ نماز کی شرطیں اور نماز کے فرائض یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ شرائط جو ہوتی ہیں وہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہوا کرتی ہیں، اور فرائض جو ہوتے ہیں وہ نماز تکبیر تحریمہ شروع ہو جائے اس وقت سے جو چیزیں کرنا ضروری ہیں ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، ان کو فرائض کہتے ہیں۔ اب نماز کی شرائط میں نمبر 1 کیا ہے؟ جسم کا پاک ہونا ایسی نجاست سے جس سے نماز نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 2 لباس کا پاک ہونا ایسی نجاست سے جس سے نماز نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 3 سطر کا ڈھانپنا۔ یہاں ہم دو چیزیں ہیں کہ جسم کا پاک ہونا ایسی نجاست سے جس سے نماز نہیں ہوتی ہے، اور لباس کا پاک ہونا ایسی نجاست سے جس سے نماز نہیں ہوتی ہے۔ کیسی نجاست ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، فتوے کے اندر آپ دیکھیں۔ یہ ایک فتویٰ ہے اور یہ سب معتبر فتاوے ہیں، اور دو علماء دیوبند کے فتاوے ہیں۔ نجاست غلیظہ، دیکھیے نجاست دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے نجاست غلیظہ یعنی سخت قسم کی نجاست، اور ایک ہوتی ہے نجاست خفیفہ یعنی ہلکی نجاست۔ نجاست غلیظہ کسے کہتے ہیں؟ اوپر دیکھیے، نجاست غلیظہ اسے کہتے ہیں جس کے ناپاک ہونے کے دلائل متفق ہوں، اور ایسی نجاست حکم میں سخت ہوتی ہیں، یعنی ایسی نجاست جس میں دلائل سب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ناپاک چیز ہے۔ اور وہ کون کون چیزیں؟ مندرجہ ذیل چیزیں نجاست غلیظہ ہیں۔ آدمی کا فضلہ یعنی پیشاب، پاخانہ، منی، یہ سب نجاست غلیظہ ہیں۔ جانور کا گوبر اور حرام جانوروں کا پیشاب، انسان اور جانوروں کا بہتا ہوا خون اور شراب، مرغی اور مرغابی اور بطخ کی بیٹ، یہ سب نجاست غلیظہ ہیں۔ اور نجاست غلیظہ کا حکم کیا ہے؟ نجاست غلیظہ کپڑے یا بدن میں مقدار درہم کے برابر ہو تو دھونا واجب ہے۔ اسی عبارت کو انہوں نے لکھا ہے کہ اتنی نجاست نہ لگی ہو جو نماز کے لیے مانع ہو۔ تو یہاں پر یہی ہے کہ مقدار درہم سے اگر کم ہے اور لگی ہوئی نجاست کے ساتھ اس نے نماز پڑھ لیا، بعد میں اس کو پتہ چلا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر مقدار درہم سے زیادہ لگی ہوئی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ اس کو دوبارہ دھل کر کے نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ اور اگر مقدار درہم سے کم ہے یا مقدار درہم کے برابر ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر نماز سے پہلے معلوم ہو جائے تو اس کو دھونا واجب ہے۔ نجاست خفیفہ، نجاست خفیفہ اس کو کہتے ہیں جس کا نجس ہونا یقینی نہ ہو، کسی دلیل سے اس کا ناپاک ہونا معلوم ہوتا ہو اور کسی دلیل سے اس کے پاک ہونے کا شبہ ہوتا ہو۔ یعنی نجاست خفیفہ کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ کوئی دلیل یہ کہتی ہے کہ یہ چیز ناپاک ہے اور کوئی دلیل یہ کہتی ہے کہ یہ چیز پاک ہے۔ جیسے نجاست خفیفہ درجہ ذیل چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 حلال جانوروں مثلاً گھوڑا، گائے، بکری وغیرہ کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے، کیونکہ اس کے دلائل دو طرف ہیں۔ ایک طرف کچھ دلائل یہ بتاتے ہیں کہ حلال جانوروں کا پیشاب پاک ہے، اور ایک طرف دلائل یہ بتاتے ہیں کہ حلال جانوروں کا پیشاب بھی ناپاک ہے۔ تو اس لیے اس کو خفیفہ رکھ دیا گیا۔ اور خفیفہ کا حکم کیا ہے؟ نمبر 2 نجاست خفیفہ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ چیل اور گدھ وغیرہ کی
نجاست غلیظہ ہے، حرام پرندے جو اڑتے ہیں ان کی نجاست خفیفہ ہے، یعنی حرام پرندے جو اڑتے ہیں ہوا میں ان کی بیٹ جو ہوتی ہے وہ بھی نجاست خفیفہ میں ہوتی ہے۔ نجاست خفیفہ کا حکم: اگر نجاست خفیفہ کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو جس حصہ میں لگی ہے اگر اس کے چوتھائی حصہ سے کم ہو تو بغیر دھوئے نماز ہو جائے گی، اور اگر پورا چوتھائی یا اس سے زیادہ پر نجاست لگی ہو تو معاف نہیں بلکہ دھونا لازم ہے۔ مثال کے طور پر کپڑے کے حصے میں اگر نجاست خفیفہ لگی ہے، مثال کے طور پر بکری کا پیشاب لگ گیا، تو دیکھا جائے گا کہ کپڑے کے کس حصے میں لگی ہے۔ ایک یہ کہ آستین میں لگی ہے، تو اگر آستین آپ کی مثال کے طور پر 8 انچ کی لمبی ہے تو اس کا چوتھائی حصہ 2 انچ ہوا، تو چوتھائی حصے سے اگر کم ہے تو وہ معاف ہے، اگر چوتھائی حصے سے زیادہ ہے تو معاف نہیں ہے۔ ایسے ہی جسم کے اعضاء کو بھی دیکھا جائے گا کہ مثال کے طور پر پاؤں ہے، تو پاؤں کا جو حصہ ہے وہ کتنے انچ کا ہے، ایک اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے انچ ہے یا کتنا ہے، اور جو حصہ لگا ہوا ہے نجاست کے ساتھ وہ کتنا ہے، تو اس پر غور کریں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ چوتھائی سے کم ہے یا چوتھائی سے زیادہ ہے۔ تو اپنے اندازے سے دیکھ کر کے سمجھ جائیں گے کہ اگر چوتھائی سے کم ہے تو وہ معاف ہے، یعنی اس کے ساتھ اگر نماز غلطی سے پڑھ لیا یا ایسے ہی نماز پڑھ لیا تو یہ نماز ہو جائے گی، لیکن اگر نجاست زیادہ لگی ہے، چوتھائی حصے سے زیادہ ہے، تو یہ معاف نہیں ہوگی، نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گا، نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا اور نجاست کو دھلنا پڑے گا۔ اب آگے دیکھیے مسئلہ۔ شرائط نمبر 4: جس جگہ نماز پڑھنی ہے اس کا پاک ہونا۔ نمبر 5: نماز کا وقت ہونا، یعنی ظہر کی نماز پڑھنا ہے، نماز سے پہلے آپ وقت سے پہلے جا کر کے ظہر پڑھ لیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور قبلہ رخ ہونا، ہمارا ہندوستان کا علاقہ اس کا قبلے کا رخ پچھم کی جانب ہے، اگر اس کے علاوہ کسی سمت میں نماز پڑھ لیا تو نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 7: نماز کی نیت کرنا۔ یہاں فائدے کی ایک بات لکھ رہے ہیں: جس عبادت میں نیت کی ضرورت نہیں بلکہ وہ بغیر نیت کے ادا ہو جاتی ہے، وہ عبادت ادا کرتے ہوئے غلطی سے اس کے خلاف نیت کی تو اس سے نقصان نہ ہوگا۔ آپ اس کے ذیل میں ایک فتویٰ دیکھیں تو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیے یہاں پر ایک فتویٰ ہے، مفتی صاحب اگر کوئی شخص نماز پڑھتے وقت ظہر کی نیت کے بجائے عصر کا کہہ کر نماز پڑھنا شروع کر دے جبکہ وہ مسجد میں ظہر کی ہی نماز پڑھنے آیا تھا تو اس صورت میں اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ جواب: واضح رہے کہ نیت دل کا فعل ہے، اگر دل میں ظہر کی نماز پڑھنے کا ارادہ تھا اور غلطی سے ظہر کے بجائے عصر کا نام زبان سے نکل جائے تو نماز ہو جائے گی۔ اس میں انہوں نے کتاب کا حوالہ ایک دیا ہے اور وہ بہت معتبر کتاب ہے فقہ حنفی کی، علماء دیوبند کے نزدیک البحر الرائق۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ عزم علی صلاۃ الظہر، کہ اس نے ظہر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تھا اور وجرى علی لسانہ، اس کی زبان پر غلطی سے یہ نکل گیا کہ میں نے نیت کیا عصر کی نماز کی، تب بھی اس کی نماز ظہر کی ادا ہوگی۔ نماز کے فرائض۔ نماز کے 6 فرض ہیں۔ نمبر 1: نماز کے فرائض میں سے کوئی بھی ایک فرض چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 1: تکبیر تحریمہ کہنا، زبان سے اللہ اکبر کہنا فرض ہے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین یعنی ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔
اس بات پر توجہ دیں کہ اللہ اکبر کا لفظ نکالنا زبان سے نماز شروع کرنے کے لیے یہ فرض ہے۔ اب ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں جو، تو اس کا اٹھانا یہ فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ اگر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اس کو سنت کو چھوڑنے کا ثواب نہیں ملے گا، سنت کو ادا کرنے کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ سنت چھوٹ جائے گی۔ نمبر 2، قیام کرنا۔ جو مجبور اور معذور نہ ہو اس کے لیے قیام فرض ہے، اور جو آدمی پوری نماز میں کھڑا نہ ہو سکتا ہو بلکہ کچھ دیر کھڑا ہو سکتا ہو تو اس آدمی کے لیے ضروری ہے جب تک کھڑا ہو سکے کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور پھر بیٹھ جائے۔ یعنی اگر کسی کے اندر طاقت ہے کھڑے ہونے کی پھر بھی وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز میں قیام فرض ہے۔ نمبر 3، قرأت کرنا۔ نماز میں قرآن کریم کی کم از کم 3 چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیت جو ان 3 چھوٹی آیات کے برابر ہوں پڑھنا فرض۔ نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں قرأت کرنا فرض ہے۔ اس بات کو غور سے سمجھیں۔ آپ کوئی بھی نماز پڑھتے ہیں، فرض کے علاوہ اگر کوئی نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں قرآن کریم کی کم از کم 3 چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیت۔ چھوٹی آیت کی مثال جیسے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ مثال کے طور پر چھوٹی آیات ہیں۔ اس سے بھی چھوٹی آیات کچھ ہیں جو ان 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو پڑھنا فرض۔ نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں قرأت کرنا فرض ہے۔ یعنی فرض نماز کی جو تیسری رکعت ہے اور چوتھی رکعت ہے اس کے اندر قرأت کرنا فرض نہیں ہے، اور اس کے علاوہ یعنی فرض نماز کی تیسری چوتھی رکعت کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں یعنی نوافل کی جتنی نماز ہیں ان تمام میں ہر رکعت کے اندر 3 چھوٹی آیات کے برابر قرأت کرنا فرض ہے، اور فرض کی پہلی اور دوسری رکعت کے اندر بھی 3 چھوٹی آیات کے برابر قرأت کرنا فرض ہے۔ اور جو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے تو وہ واجبات میں سے ہے، اور سورہ کا ملانا یہ واجبات میں سے ہے، لیکن 3 چھوٹی آیات کا پڑھنا یہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اور آگے چلیں۔ نمبر 4، نماز کے فرائض میں چوتھی چیز رکوع کرنا۔ رکوع کتنا کرنا ہے؟ کم از کم اتنا جھک جانا کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، یعنی پیٹھ کا برابر ہو نہ ہو اتنا تو ضرور ہو جانا چاہیے کہ آپ کا ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ اگر گھٹنوں تک آپ اپنے آپ کو نہیں پہنچا رہے ہیں، اپنا ہاتھ اوپر ہی رکھے ہوئے ہیں اور بالکل کھڑے ہونے کی حالت کی طرح بنے ہوئے ہیں تو یہ رکوع نہیں ہوگا، فرض چھوٹ جائے گا۔ 2، سجدے کرنا۔ سجدے میں کم از کم پیشانی زمین پر لگانا، یعنی سجدہ جو کرنے جا رہا ہے تو زمین پر پیشانی کو لگانا بالکل فرض ہے۔ اگر کسی نے پیشانی کو نہیں رکھا تو اس کا فرض چھوٹ جائے گا۔ اور ناک کا رکھنا یہ فرائض میں نہیں واجبات میں آئے گا۔ قاعدہ اخیرہ کرنا، یعنی نماز کے آخری میں قاعدہ کرنا۔ آخری مرتبہ تحیات میں بیٹھنا فرض ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ نے 4 رکعت والی فرض نماز شروع کی تو چوتھی رکعت جہاں پوری ہو رہی ہے وہاں پر التحیات کی مقدار کے برابر بیٹھنا فرض ہے۔ آپ التحیات پڑھیں یا نہ پڑھیں اس سے مطلب نہیں ہے، اتنا بیٹھنا فرض ہے۔ اگر نہیں بیٹھیں گے بلکہ چوتھی رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو گئے اور چوتھی رکعت میں آپ نے
قاعدہ اخیرہ نہیں کیا، یعنی بیٹھے نہیں ہیں، سجدے سے سیدھے کھڑے ہو گئے ہیں، تو اب آپ 5ویں رکعت جو پڑھ لیں گے تو آپ گرچہ سجدہ و سہو کریں لیکن پھر بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ قاعدہ اخیرہ 4تھی رکعت پر کرنا فرض تھا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ ایسے ہی دوسری رکعت، مثال کے طور پر 2 رکعت کی آپ نے نیت کی کہ 2 رکعت میں پڑھوں گا فجر کی، مثال کے طور پر، تو آپ کو 2 رکعت پورا جیسے ہی ہو وہیں پر بیٹھنا فرض تھا۔ آپ نے اٹھ کر کے تیسری پڑھنا شروع کر دیا، آپ نے بیٹھا نہیں، تو اب تیسری رکعت جب پڑھ لیں گے تو تیسری رکعت میں آپ گرچہ سجدہ سہو کر لیں لیکن پھر بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ دوسری رکعت کا جو قاعدہ اخیرہ تھا اس میں بیٹھنا فرض تھا اور آپ بیٹھے نہیں ہیں۔ تو دوستوں، آپ لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی نماز کے متعلق، اور اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اور اچھی طریقے سے نماز کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔